السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، وہ واقعہ جس میں لڑکے نے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ بھی تو چاہے۔ یہ صحیح مسلم 7511 میں روایت ہے۔ تو دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد یا کسی کی سفارش یا مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کافروں کا نہ کوئی دوست ہوگا جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لے، نہ کوئی سفارشی ہوگا جو انہیں عذاب الہی سے نجات دلا دے، اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ اگر بالفرض ہو بھی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دے کر چھوٹ نہیں جائے گا، اور یہ مضمون قرآن میں بار بار آیا ہے۔ تو ہمیں جب بھی کسی کی دشمنی اگینسٹ کا سامنا ہو تو اللہ کو ولی دوست کافی بنانا چاہیے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس کی آیت آئے گی۔ ہم پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت ہے 66 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ
الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ ہم آیت نمبر 70 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا آیت نمبر 66 سے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا اسے آپ کی قوم نے۔ کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے مشرکوں نے جھٹلایا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا اسے آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو پیغام دیا حق کا، توحید کا، تو ان کو جھٹلایا۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَکیل، اور کہہ دیجئے نہیں ہوں میں تم پر کوئی ذمہ دار، کوئی داروغہ، یعنی میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر حال میں تمہیں دین پر لا کے چھوڑوں۔ اہل کتاب تم ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب مانگتے ہو۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، یہ آگے آیت آ رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے بتوں کو ہاتھ لگاؤ، ہماری یہ بات مانو تو پھر ہم ایمان لائیں گے، یا ہماری یہ کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ نے کہا بس تم پیغام پہنچاؤ، جو تم نے حق اور توحید کا پیغام پہنچایا، اب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے رہیں۔ یہ آگے دوسری آیت بھی آئے گی، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے۔ تو عذاب ہو یا عید ہو یا موت ہو یا زندگی ہو، ہر چیز کا اللہ کے پاس ریکارڈ لوح محفوظ میں ہے۔ کون کس وقت مرے گا، کیا عذاب آئے گا، کون سی اللہ کی طرف سے عذاب کی وارننگ کبھی کبھی ہوتی ہے، جیسے آج کل دبئی میں ہے، تو یہ ہر دور میں ہے ہلکے ہلکے عذاب دنیا کے، تاکہ لوگ سیکھیں سمجھیں۔ بڑے قیامت وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے، لکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب دیکھیں آپ ان لوگوں کو، الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیاتنا، جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ، تو اعراض کیجئے، یعنی بچ کے رہو۔ یہ کس بات کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس مجلس کی بات ہو رہی ہے جس مجلس میں آیات پر مذاق استہزاء کیا جا رہا ہو، کسی ایسی مجلس جہاں تبلیغ دین میں جانا عبادت ہے، تو ایسی مجلس میں جانا چاہیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کسی ایسی مجلس میں جہاں قرآن کو کھیل مذاق بنا رکھا ہو تو جانا منع ہے۔ اگر آپ نصیحت کے لیے جائیں تو بے شک جائیں، بلکہ وہاں نصیحت بھی کرتے رہیں۔ اگر آگے آیت آ رہی ہے، فَأَعْرِضْ، تو اعراض کیجیے ایسی مجلس سے، عنہم، ان سے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی بات میں سوائے اس کی، یعنی وہ جو استہزاء اور مذاق اڑا رہے تھے دین کا، اس کے سوا دوسری بات کر رہے ہیں، تو آپ وہاں بیٹھیں جو اللہ سے کنیکٹ کرنے والی ہو۔ اگر مشکری مذاق کریں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں،
تو اٹھ جائیے۔ وَإِمَّا يُنْسِكَ الشَّيْطَانُ، اگر بھلا دے آپ کو شیطان، اب آپ مجلس میں گئے ہیں، وہاں بیٹھ گئے ہیں، اب آپ کو شیطان نے بھلا دیا ہے کہ یہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ نہیں اٹھے ہیں، فَلَا تَقْعُدْ، تو آپ بیٹھیں، بعد ذکر، بعد یاد آنے کے، اب آپ کو یاد آ گیا یہ تو ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، مع القوم الظالم، ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ اب آپ کو یاد آ گیا ہے کہ یہاں ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس مجلس میں، اب تو آپ وہاں فوراً اٹھ جائیں۔ وما علی الذین، اور نہیں ان کے ذمے، یتقون من حسابہم، جو تقوی کرتے ہیں ان کے حساب میں سے، من شیء، کوئی چیز، ولیکن ذکری لعلہم یتقون، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی امر بالمعروف ہر حال میں کرنا ہے، یعنی دوسروں کو نصیحت واعظ کرتے رہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن یہ ذمے ہے کہ جہاں بھی ہم ایسے لوگ دیکھیں، ایسی دین کا مذاق دیکھیں، آگے بھی اس کا کنیکٹ آیت ہے، وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دیجئے ان کو جنہوں نے اتخذوا، بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو۔ اب آپ اوپر بھی یہ ساری آیتیں ایسی ہیں جو ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج کل بھی بہت سے لوگ ہیں جو برقعے والی پر جو پردہ کرتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، دین پر ہیں، پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، ان کا آج بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بس ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہو، دوسروں کو کم سمجھتی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہاں حکم مل رہا ہے، آپ لوگوں کو نصیحت واعظ کرتے رہیں، امر بالمعروف، شاید کہ وہ سیدھے راست پر آ جائیں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جو قبول ہو جاتی ہے، تاکہ دوسروں کے لیے خیر خواہی، ان کو آگ سے بچانا، ان کو نصیحت واعظ کرتے رہنا چاہیے، کبھی نہیں سوچنا یہ ان کا کام جانے، میں نے ان کو بہت کہہ دیا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ، اور چھوڑ دیجئے ان کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو خیل، دینہم لعبا ولہوا، اپنے دین کو کھیل تماشا، جو دنیا کی زندگی میں ایسا کھیل، یہاں لعبا ولہوا، ایسا کھیل جو اپنی زندگی سے غافل کر دے، اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، لہو، ایسا جو دل کا مشغول ہونا، لعبا، جو مذاق، کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں زندگی نے دنیا کی، وذکر بہ، اور نصیحت کیجیے ساتھ اس کے، کسے، ان کو نصیحت کریں، شاید کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو، شاید وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، تو ہمارا یہ اولین فرض ہونا چاہیے۔ یہاں آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد بار بیان کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ تاکیدی حکم ہے، ان تبصل، کہ نہ ہلاک کیا جائے کوئی نفس بما کسبت، بے وجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست، ولی ایسا دوست جو اپنی قوت سے عذاب ہٹا سکے، ولی ایسا دوست کو کہتے ہیں جو اپنی قوت سے عذاب ہٹا سکے، ایسا دوست کون ہے؟ ایسا دوست اللہ ہے، ہمارے اوپر جتنا بھی کوئی بھی کیا بھی عذاب ڈالنا چاہے، مشکل کھڑی کرنا چاہے، اگر ہمارا ولی اللہ ہے تو وہ اپنی قوت سے سارے عذاب ہٹا سکتا ہے،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہاں لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور نہیں ہے اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، یعنی جس کا دوست سفارشی اللہ ہو تو اس کو کوئی خوف نہیں۔ وَإِن تَعْدِلْ، اگر وہ بدلہ دے، کُلَّ عدل یا لا یُؤْخَذ، ہر طرح کا بدلہ نہ لیا جائے، منہا اس سے۔ یہاں مشرکوں کی بات ہو رہی، اولئک الذین ابسلوا، یہی لوگ ہیں وہ جو ہلاک کر دیے گئے، بما کسبوا، بے وجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم، اور عذاب دردناک۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اب ہمارا کام ہے کنوے کرنا، لوگوں کو بتانا، یاد دہانی کرانا۔ اب اگر نہیں باز آئیں گے تو ان کا حشر یہی ہوگا، کیا ہے؟ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، تو ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا، عذاب دردناک۔ تھوڑا امیزنگ کریں، کبھی ایسا ابلتا ہوا پانی صرف ہماری اسکن پر آ کے گرے، اس وقت چھالے پڑ جاتے ہیں، پھٹ جاتی ہے اسکن۔ یہ اندر کا پینے کا ہے تو گلے میں اندر آنتیں گل جائیں گی۔ تو کبھی بھی اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو ہلکا نہ سمجھیں۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو زیادہ نعمتیں دی ہیں تو یہ ڈھیل ہے، اس کو انعام نہ سمجھیں۔ اللہ سے ڈرتے رہیے، بار بار آئے واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، بما کانوا یکفرون، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، تو پینا ہے کھولتے ہوئے پانی سے اور عذاب دردناک، بے وجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے۔ کون سا کفر کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، کھیل مذاق کرتے تھے، دین کو مشکری سمجھ رکھا تھا۔ ان کو کوئی بتاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی روزی پانی کبھی بند نہیں ہوئی۔ تو جن کو بھی جو بھی دین پر نہیں ہیں، ایسے تکبر پر ہیں، اللہ نے اس کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے۔ اب بھی ٹائم ہے، سنبھل جائیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑیں، اللہ کی آیات پر انکار چھوڑیں، یقین کریں کہ ایک دن حساب کتاب کا ہوگا۔ یہاں ہے دارالعمل اور اللہ کے پاس دارالجزا ہے، یہاں ہم جو بھی عمل کریں گے اس کی جزا وہاں پائیں گے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔